الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. چونکہ اس سورت میں احکام خاص بیان ہوئے، اس لیے میں اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تفصیل بہت زیادہ بیان نہیں کی، تاہم جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. زنا کتنی بڑی برائی ہے، کوئی کر لے اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ میں نے آپ کو ایک تفصیل سنائی. ہم لوگ اگر غور کریں، ہمارا دین ہمیں پرسکون، پاکیزہ، خوشحال زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے.
مگر ہم دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپناتے ہیں اور اپنی زندگی کو بے سکون کرتے ہیں۔ جہاں اسلام ہمیں عقیدے سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے، وہیں ہمیں زندگی کے ہر گوشے کے لیے پوری رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان پر منافقوں نے، ظالموں نے تہمت رکھی۔ اللہ تعالی نے ان کی پاکیزگی کا خود گواہی دی۔ اب اگر دنیا میں کوئی شخص حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی بات کرے گا وہ کافر ٹھہرے گا، کیونکہ قرآن کی گواہی کے بعد اس شخص کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گواہی دے چکے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالی نے گواہی دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج پر کوئی بدکاری کی تہمت لگائے گا تو ایسے شخص کے لیے تعلیمات اسلامیہ میں یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ایمان والا ہو کر یہ بات نہیں مانتا، اس کے ایمان کا معاملہ درست نہیں۔ تہمت رکھنے والے منافق تھے، آج بھی بدعقیدہ لوگ اس واقعے کی آڑ میں کوئی نبی کے علم کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، مگر میں آپ کو بتا چکا اگر حضور کے اس بیان پر ایمان والے تو خاموش رہتے، لیکن منافقوں کے تو اندر خدبد لگی ہوئی تھی۔ وہ سامنے نہیں تو ہو سکتا ہے پیچھے کہتے اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا، اور خود گواہی دے کر قیامت تک کے لیے جہاں حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا بیان ہو گیا، وہاں نبی کی عظمت کا بھی بیان ہو گیا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اگر حضور کو علم تھا کہ بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ان کو حضرت ابو بکر کے گھر کیوں بھیج دیا؟ حضور ان کے ساتھ بے توجہی سے کیوں پیش آئے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تبصرہ کرنے والے لوگ اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو اہمیت دیتے ہیں. انہیں اندازہ نہیں کہ ان کی ایسی باتوں سے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جو نبی کو ایذا پہنچائے قرآن میں اس پر لعنت کا بیان ہے، اس کے لیے سخت عذاب کی وعید کے معنی ڈر سنایا گیا ہے اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو ان کے گھر بھیجنا یا ان سے بات چیت میں کمی کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں یہ میرے کہنے سے چپ نہیں ہوں گے. حضور کو انتظار تھا کہ رب کی طرف سے جواب آئے گا. کہتے ہیں 27 روز لگے آیات کے آنے میں اس واقعے کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم تھا تو آپ پریشان کیوں ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے الفاظ تکلیف دیتے تھے. اگر بیوی پہ شبہ ہوتا تو اسی وقت فارغ نہ کرتے، کوئی کارروائی نہ کرتے. یہ باتیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا. جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت الفاظ کہے، نامناسب الفاظ کہے، اللہ نے وحی اتاری یا نہیں اتاری؟ کتنی آیتیں ہیں. ایک مرتبہ کافروں نے جب وحی آنے میں کچھ ٹائم وقفہ زیادہ ہو گیا تو کافروں نے کہا ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا ہے. معاذ اللہ، پہلے روز روز فرشتہ آتا تھا، اب نہیں آتا، تو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. میرے نبی کو ان باتوں سے بھی رنج ہوا. کیا رب نے چھوڑ دیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. لیکن یہ الفاظ جو تھے ان سے تکلیف پہنچی. حضور نے خود جواب نہیں دیا، رب نے آیتیں اتاری ہیں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. والضحیٰ سے مراد نبی پاک کا چہرہ، واللیل سے مراد زلفیں. اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ محبوب ذرا اپنا چہرہ دیکھو، اپنی زلفیں دیکھو. کوئی ایسے پیارے کو بھی چھوڑ سکتا؟ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا. محبوب یہ بکواس کرنے والوں کو کرنے دو. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سب رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. قرآن کی آیتیں میں نے جھلکی سنائی ہے آپ کو صرف. ولید بن مغیرہ نے مجنون کہہ دیا نبی کو. معاذ اللہ، مجنون دیوانے پاگل کو کہتے ہیں، اس کے منہ سے یہ نکلا. حضور کو تکلیف ہوئی، اللہ نے آیتیں اتاری. اس ولید کی 10 برائیاں بیان کی. فرمایا بد اصل ہے، اصلی باپ کا نہیں ہے، حرامی ہے. محبوب آپ اس کی بات سے آزردہ نہ ہو. اللہ حضور کی شان بیان کرتا ہے. کافروں نے
کون سا موقع تھا جب نبی کو اذیت نہیں پہنچائی؟ اللہ تعالی حضور کی شان بیان کرتا تھا. تو بیہودہ باتوں سے تکلیف ہوتی ہے. نبی پاک کو کوئی شبہ نہیں تھا بیوی پر، مگر ظالموں کی بیہودہ گوئی سے تکلیف تھی، اس کا غم یا کہہ لیں اس کی پریشانی تھی. یہ ایسے لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے براءت بیان کر دی. اب کوئی ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے اگر علم تھا تو یوں کیوں نہیں تھا، اگر علم تھا تو یوں کیوں نہیں تھا. تو جو ایسی سوچ میں گم ہیں، بتائیں ان کو کچھ ملنا ہے؟ یہ کچھ نہیں پا سکیں گے سوائے ان کے ہاتھ خسارے کے، کچھ نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرنے والا کبھی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں. ضرور کہیں اس کی رگ میں خرابی ہے جو اس نے ایسی بات کی ہے. کوئی کتنا ہی نیک آدمی ہو، آپ اس کے بارے میں غلط بات کریں، بتائیے اس کو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہونا، اب اس پر بنیاد بنا کے کہیں اگر علم تھا تو افسوس کیوں ہوا، تو ان لفظوں کو سن کے کیا خوش ہوتے؟ تمہاری سوچ ہے علم نہیں تھا، تم بے علم ہو، نبی بے علم اونچی کہیے نہیں. کہتے ہیں حضور نے صحابہ سے رائے پوچھی. ان کی رائے تو اس لیے نہیں پوچھی کہ صحابی رائے دیں گے یا تعریف کا بیان کریں گے تو اس سے جواب ہو جائے گا، نہیں، یہ ایمان کا امتحان تھا کہ اس وقت دیکھا جائے ان کے ایمان کا کیا حال ہے، آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مومن کے ایمان کی کیا حالت ہونی چاہیے. یہ ہمارے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، مگر میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد کی طہارت کا بیان تو اللہ نے کیا، اور اللہ فرما رہا ہے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جبریل امین انہیں سبز کپڑوں میں لپیٹ کر لائے تھے کہ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی چنا ہے. تو الزام کیا رب پہ رکھو گے کہ رب نے ایسی عورت کو چنا؟ معاذ اللہ. سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے بے علم کہنا کہ حضور کو علم نہیں تھا اس لیے پریشان ہوئے، افسوس ہوا، حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا، ان پر توجہ کم کر دی، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں یہ بے علمی کی وجہ سے نہیں تھی حضور کو کہ بے علم تھے حضور. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہے. یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ بے علم ہیں، ان کو نبی کے مقام اور نبی کی شان کا اندازہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں. صحابہ کرام کو حضور کی وجہ سے پریشانی تھی کہ نبی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، وہ اس لیے پریشان تھے. تو اللہ نے واضح فرما دیا، اے نبی کی خیر چاہنے والوں،
نبی سے پیار کرنے والو، تم اس بہتان تراشی کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ وہ تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیوں کہ جو دشمن جتنی زیادہ بکواس کر رہے ہیں، تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ تم نبی سے محبت کرتے ہو، تمہیں شک شبہ نہیں ہے، تو تمہارے یقین کی وجہ سے تمہیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ تمہارے لیے یہ آزمائش، امتحان ہے۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئیں، 17 یا 18 آیتیں، ان کے بعد وہ جو ایمان والے صحابہ تھے جنہوں نے شک شبہ نہیں کیا، ان کی شان بھی بڑھ گئی، ان کے ایمان کا امتحان پورا ہوا۔ انہوں نے دل میں بدگمانی نہیں آنے دی، برا خیال نہیں آنے دیا۔ یاد رہے جس نے برے عمل کا ارتکاب کیا، جس نے تہمت تراشی، جس نے اس میں غور و خوض کرنے کے بعد ہنسی مذاق فقرے کسے، ان کے لیے صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی خیر۔ لوگ مسالے لگاتے ہیں نا بات کو، چٹخارے لیتے ہیں، مزے لینے کے لیے جانے اس میں کیا کیا اضافے کرتے ہیں، ان کے لیے صاف فرما دیا۔ میں اس کا آپ کو خلاصہ سنا چکا ہوں۔ کیا فرمایا؟ لہو عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔